انسان کی فطرت ہے کہ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اسے خوشی اور اپنی برائی سن کر رنج ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کا ذکر خیر ہو، اس کے بارے میں ان کے اچھے احساسات ہوں، اس کے عیوب اور کمزوریاں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں اور اسے اس کے نیک کاموں اور اچھے اوصاف سے یاد کیا جائے۔ اس معاملے میں لوگوں کا رویہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ بعض لوگ اتنے خود پسند ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے علاوہ دوسرے کسی انسان میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ کسی کی تعریف و توصیف کے معاملے میں وہ انتہائی بخیل ہوتے ہیں۔ دوسرے کی معمولی خامیاں اور کوتاہیاں تو ان کی نگاہوں میں فوراً اچک لیتی ہیں اور ان کی زبانیں ان کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتی۔ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی تعریف و تحسین میں مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ وہ کسی کی مدح و ستائش کرنے پر آتے ہیں تو اس کے پل باندھنے چلے جاتے ہیں، اور چاپلوسی ان کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ متعلقہ شخص کے منہ پر اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابیں ملاتے ہیں۔ اس کا مقصد ان کے نزدیک کسی فائدے کا حصول، اس شخص سے قربت یا اسی طرح کی کوئی دوسری غرض ہوتی ہے۔ دوسرا رویہ پہلے رویے سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس بات کا عین امکان ہے کہ بہت زیادہ تعریف و توصیف سن کر انسان اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے، وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو جائے اور یہ چیز اسے مزید اعمال خیر سے روک دے۔ شیطان اس سے اس بہکاوے میں مبتلا کر دے گا کہ تم بہت بڑے متقی و پرہیزگار انسان ہو۔ اگر اپنی تعریف سن کر کوئی انسان اس حد تک خود فریبی کا شکار ہو جائے تو ہلاکت و خسران اس کا مقدر ہے، اور جو شخص منہ پر اس کی بیجا تعریف و توصیف کر کے اس کا سبب بنتا ہے وہ اسے ہلاکت میں ڈالنے کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے منہ پر اس کی بیجا تعریف و توصیف سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ذیل میں اس مضمون کے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے شخص کی خوب بڑھا چڑھا کر تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، تم نے اس شخص کو ہلاک کر دیا، یا فرمایا کہ تم نے اس کی کمر توڑ دی۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر آیا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی خوب تعریف کی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تعریف میں اس نے یہ جملہ بھی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں معاملے میں تو آپ کے بعد اس سے افضل کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا برا ہو، تم نے اپنے ساتھی کی گردن مار دی۔ ایک اور حدیث حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے اور رکوع و سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کی خوب تعریف کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکو، اتنی زور سے نہ بولو کہ وہ سن لے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے بچو، اس لیے کہ ایسا کرنا اسے قتل کرنے کے مثل ہے۔